إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام پر اپنی نعمت رحمت نازل فرمائی۔ بعدہ درود و سلام ہو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کا ہمیں مستحق بنا دیتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ معزز حاضرین، یہ دنیاوی زندگی ایک آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں کامیابی کے لیے سب سے اہم چیز ایک مسلمان کا صحیح عقیدہ ہوتا ہے۔ عقیدے کی درستگی، عقیدے کی بھلائی اس کی زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور اس عقیدے میں جن باتوں کے تعلق سے ہمیں ہدایات دی گئی، جو ہمیں عقیدے کے طور پر قبول کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان یہ ہماری زندگیوں کا خلاصہ ہے، یہ ہماری زندگیوں کا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ ہماری زندگیوں کا مطلوب ہے۔ اور معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ پر ایمان میں اللہ کی تمام ناموں پر، اللہ کی تمام صفات پر ایمان لانا یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں اکیلا ہے۔ نہ ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اللہ کے اسماء میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے۔ وہ اپنے اعمال میں، اپنے تمام کاموں میں اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے اس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اور معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کے ناموں پر ایمان یہ ہماری زندگیوں کی نجات، دنیا میں سکون، امن و اطمینان اور آخرت میں کامیابی کا ایک بہت بڑا ضامن ہے۔ اللہ کے ناموں کو جتنا ہم جانیں گے، جتنا ہم یقین رکھیں گے، اللہ کے ناموں پر جتنا اعتماد ہوگا،
اللہ کے ناموں سے ہم جتنا اللہ کو پکاریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ہماری دعاؤں کو سنیں گے، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی میں امن و سکون عطا کریں گے، اتنا ہی زیادہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی ہم پہ نازل کریں گے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں، ان میں 99 نام ایسے ہیں، ان میں 99 نام ایسے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان 99 ناموں کو جان لے، اس کو اچھے سے سمجھ لے، ان ناموں کے مطابق دعائیں کر لے، ان ناموں کے تقاضوں کے مطابق ایمان لا لے، ان ناموں سے ہمیشہ لگا رہے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ان 99 ناموں کی اس تفصیل کے بدلے میں اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے 99 سے کہیں زیادہ نام ہیں۔ انہی ناموں میں، اللہ کی انہی صفات میں ایک بڑا ہی بہترین نام السمیع ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سننے والا، تمام کی سننے والا، ہر حالت میں سننے والا، ہر زبان میں سننے والا، ہر نزدیکی اور ہر دوری سے سننے والا، ہر ایک کی بات کو سمجھنے والا، ہر ایک کی بات کو جاننے والا، اس کی نیتوں کو پہچاننے والا، جو وہ مانگے اسے عطا کرنے والا، سن کر کے اس کے مطابق عمل کرنے والا، اس کے مطابق اپنے حکمت کے حساب سے فیصلہ کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام السمیع ہے۔ معزز حاضرین، السمیع یہ اللہ کی بڑی بہترین صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بہترین صفت ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت، اس میں مخلوقات میں سے کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اگرچہ کہ مخلوقات بھی سنتے ہیں، اگرچہ کہ مخلوقات بھی سنتے ہیں، لیکن مخلوقات کا سننا عاجزی کے ساتھ ہے۔ ان کی پیدائش سے پہلے نہ وہ سن سکتے تھے، نہ ان کی موت کے بعد وہ سن پائیں گے۔ وہ ایک حد تک سن سکتے ہیں، اس حد کے بعد کی آواز ان کو سنائی نہیں دیتی۔ وہ کسی حد تک 1-2 زبان سمجھ سکتے ہیں، تمام زبانیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کی اکیلی ذات ہے جو ہر ایک کو سنتا ہے، ہر حال میں سنتا ہے، ہر طریقے سے سنتا ہے، ہر زبان میں سنتا ہے، پکار کو سمجھتا ہے اور اس پکار کے مطابق اپنی حکمت سے فیصلے بھی فرماتا ہے۔ معزز حاضرین، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہ کیوں نہ جانے جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا وہ کیوں نہ جانے جو کہ بالکل باریک بین ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ کی جو بے شمار نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان و زمینوں کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے تمہارے رنگ مختلف رکھے، اللہ نے تمہاری زبانیں مختلف بنائیں۔ زبانوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ تمام زبانوں کو سمجھتا ہے، زبانوں کو بہتر طور پہ وہ جانتا ہے، دلوں کے حالات کو وہ پہچانتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں، دلوں میں جو باتیں ہوتی ہیں، ان تمام کا وہ مکمل علم رکھنے والا ہے۔ معزز حاضرین، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری مسلم کی روایت ہے کہ بیت اللہ کے پاس 2 قرشی اور 1 ثقفی، یا 2 ثقفی 1 قرشی جمع ہوئے۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کی پیٹ کی چربی بہت زیادہ تھی، ان کی عقل بڑی کم تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا اترون ان اللہ یسمع ما یقول، ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ کیا سمجھتے ہو تم، کیا جانتے ہو، ہم جو کہتے ہیں اللہ وہ سنتا ہے، ہم جو کہیں گے اللہ وہ سنتا ہے۔ تو دوسرے نے وہ جواب میں کہا یسمع ان جہرنا ولا یسمع ان اخفینا، اللہ تعالیٰ اس وقت سنتا ہے ہم زور سے کہتے ہیں، اور ہم آہستہ کہیں تو اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے۔ تو دوسرے نے جواب میں کہا اگر ہماری وہ جہری باتوں کو سن سکتا ہے تو ہماری آہستہ آواز کو بھی وہ سن سکتا ہے، ہماری آہستہ آواز کو بھی وہ جان سکتا ہے۔ فانزل اللہ عز وجل، تو اللہ نے آیت نازل کر دی وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرین۔ اللہ نے کہا کہ تم لوگ یہ جو چھپتے ہو ایک دوسرے سے، کہ تمہارے کان، تمہاری چمڑیاں، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دینے لگے، اس سے تم چھپتے ہو، لیکن یاد رکھو تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بہت سی باتوں کو، بہت سے کاموں کو جانتا نہیں ہے، یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے، اسی غلط فہمی نے تمہیں برباد کر دیا ہے۔
اسی غلط فہمی نے جو برباد کر دیا ہے۔ تو معزز حاضرین، ان لوگوں کو بھی پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہے ہماری اونچی آواز ہو چاہے ہماری نیچی آواز ہو، وہ تمام آوازوں کو سننے کی طاقت رکھتا ہے، تمام آوازوں کو سمجھتا ہے۔ معزز حاضرین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ کو پتہ ہوگی کہ نبی کریم علیہ السلام کو میں نے کہتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین، میں نے نماز کو میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دیا ہے، میں نے نماز کو میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دیا ہے۔ اور کہتے ہیں وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ جو مانگتا ہے اسے وہ مل جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہنے لگے، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جب کہتا ہے مالک یوم الدین، تو کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور بندے جو مانگے میں اسے دے دیتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم آخری سورت تک جب پڑھ لیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کا حق ہے اور میرا بندہ جو مانگے اسے میں دے دیتا ہوں۔ معزز حاضرین، اس حدیث کو رکھ کر کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں فَهَذَا يَقُولُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِكُلِّ مُصَلٍّ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ، یہ اللہ تعالیٰ ہر نمازی کے متعلق کہہ رہے ہیں جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ہر نمازی کے متعلق جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ فَلَوْ صَلَّى الرَّجُلُ مَا صَلَّى مِنَ الرَّكَعَاتِ، اگر کوئی آدمی 20 رکعات پڑھنے لگے، ہر رکعت میں اللہ سنتا ہے، ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ اسے جواب دیتا ہے۔ وفی تلک الساعة یصلی من یقرأ الفاتحہ من لا یحصی عدد الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ایک ہی وقت میں اس پوری دنیا میں کتنے لاکھوں لوگ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں گے نماز پڑھے کھڑے ہو کر کے۔ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جواب دیتا ہے۔ معزز حاضرین، فَيَقُولُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَا يَقُولُهُ مِنَ الْقَوْلِ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، کہتے ہیں کہ جو اسے کہتا ہے پہلی آیت کے بدلے میں جواب، دوسری کے بدلے میں جواب، تیسری کے بدلے میں جواب، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ علیحدہ الگ الگ سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، ہر ایک کی اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ تو معزز حاضرین، یہی وہ اللہ ہے جو السمیع ہے، جس کی صفت یہ ہے کہ ہر آواز کو سنتا ہے، ہر دوری سے وہ سنتا ہے، ہر اچھے طریقے سے وہ جانتا ہے، اس سے کوئی چیز، کوئی حاجت، کوئی زبان، کوئی کلمہ، کوئی دل کی بات پوشیدہ نہیں رہ جاتی۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ جو سنتا ہے اس کے تعلق سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کی کئی قسمیں ہیں، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات جو سنتا ہے وہ اس طریقے سے سنتا ہے کہ جس سننے میں اللہ بندوں کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے کہ تم اللہ سے چھپ نہیں سکتے، اللہ تمہاری آواز سن رہا ہے، اللہ تمہارے کلمات سن رہا ہے۔ ایک اور قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، سن کر کے بندے کی مدد کرتا ہے، سن کر کے بندے کے لیے رزق دیتا ہے، سن کر کے بندے کی کسی طریقے سے اس مصیبت سے نجات دلاتا ہے۔ اور ایک اور اللہ کا سننا یہ ہے کہ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کا سننا ثابت ہے۔ سب سے پہلے قسم سمع تحدید، سمع تحدید یعنی اللہ تعالیٰ اپنے سننے کا ذکر کرتے ہوئے بندوں کو دھمکا رہا ہے، بندوں کو ڈرا رہا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ نہیں سن رہا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ نہیں سن رہا ہے؟ معزز حاضرین، اللہ نے فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، یہ کیسے لوگ ہیں کہ لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں، لوگوں سے چھپے رہنے کی کوشش میں ہیں، اللہ سے نہیں چھپ رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہے۔ اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، ایسی باتیں وہ زبان سے کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ جان رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کا تمہیں ڈر نہیں لگا ہے، وہ سن رہا ہے، اس کی تمہیں فکر نہیں ہے، لوگوں کی تمہیں فکر لگی ہے، لوگوں کا تمہیں ڈر لگا ہے۔ تو معزز حاضرین، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پر لوگوں کو ڈرا رہا ہے۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسولنا لديهم یکتبون، یہ کیا گمان میں لگے ہیں، یہ کیا گمان کر رہے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو نہیں سن پائیں گے؟ یہ کیا سمجھ رہے ہیں ہم ان کی سرگوشیوں کو نہیں سن پائیں گے؟ ضرور سنتے ہیں ہم،
وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ہمارے فرشتے ان کے پاس بیٹھ کر کے ان کی باتوں کو لکھ بھی رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لائیو ان تمام باتوں کو سن بھی رہا ہے۔ ابھی یہ کسی طریقے سے بچ نہیں سکیں گے۔ تو معزز حاضرین، اس قسم کی کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو گویا اللہ ڈرانا چاہتا ہے، دھمکانا چاہتا ہے کہ اگرچہ وہ ابھی اس دنیا میں تمہاری پکڑ نہ کرے، اس نے ایک وقت مقررہ رکھا ہے، اس پر اللہ پکڑ کرے گا، لیکن یہ کیوں سمجھتے ہو کہ اللہ سن نہیں پائے گا؟ اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو معزز حاضرین، کتنی ایسی باتیں ہیں جو اپنی زبان سے کرتے ہیں، اکیلے میں کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی نہ سن پائے۔ زبان سے گالیاں نکلنی ہو، دوسروں کی غیبتیں ہوں، دوسروں پہ الزام ہو، یا کوئی مکر ہو، یا کوئی سازش ہو، کیا کوئی چیز اللہ سے چھپی رہ سکتی ہے؟ کہ اللہ اس کا حساب و کتاب نہیں کرے گا؟ معزز حاضرین، السمیع یہ وہ صفت ہے، السمیع اللہ کی وہ صفت ہے کہ بندہ حقیقی معنوں میں اس صفت پر مکمل ایمان ڈالے تو اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، ایسی کوئی بات زبان سے نہیں نکالے گا جو اللہ کو غصہ دلانے والی ہو۔ یہ ہمارے ایمان کی کمی ہے، یہ ہمارے یقین کی کمی ہے، یہ اللہ پر بھروسے کی کمی ہے، قیامت کے دن پر ایمان کی کمی ہے کہ ہم ان تمام کمزوریوں کی وجہ سے بہت سے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ معزز حاضرین، وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو ڈراتے ہیں، اللہ سے ڈرے، اللہ ان سے سن رہا ہے۔ وہ لوگ، وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کے حقوق کو مارتی ہیں، شوہروں سے بدتمیزیاں کرتی ہیں، وہ اللہ سے ڈرے، اللہ ان کو سن رہا ہے۔ وہ لوگ جو کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، یاد رکھیں اللہ انہیں سن رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو کسی کے خلاف مکر کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اللہ سے چھپے نہیں رہ سکتے، اللہ تعالیٰ ان کا حساب و کتاب لے کے رہے گا۔ معزز حاضرین، غزوہ بدر کے بعد امیہ ابن خلف کا بیٹا صفوان اور ان کے ایک اور ساتھی عمیر ابن وہب الجمحی، یہ دونوں مکہ میں جمع ہوئے۔ اللہ کے نبی کی دشمنی ان کے دلوں میں بہت زیادہ گھر کر چکی تھی۔ صفوان ابن امیہ اللہ کے نبی کو قتل کرنا چاہ رہا تھا، قتل کروانا چاہ رہا تھا۔ تو اس نے عمیر سے کہا کہ کیا کوئی ہے جو جا کے قتل کر دے اللہ کے نبی کو؟ اللہ کے نبی مدینے میں ہیں اور یہ مکہ میں سازش کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ صفوان نے کہا عمیر سے کیا کوئی ہے جو قتل کرے گا؟ تو عمیر نے کہا اگر میرے اہل و عیال نہ ہوتے، مجھ پر قرض نہ ہوتا تو میں جا کر کے اللہ کے نبی کو قتل کر دیتا، محمد کو قتل کر دیتا۔ تو صفوان نے کہا جاؤ، تمہارے پورے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری میری ہے، تمہارے اہل و عیال کا پورا نفقہ میں لیتا ہوں، پورا قرض میں اٹھاتا ہوں، جاؤ جا کر کے اللہ کے نبی کو قتل کر دو۔ عمیر ابن وہب الجمحی اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے نکلے، مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی مجلس میں ہیں۔ عمر بن خطاب نے عمیر کو دیکھ لیا، عمیر کو اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کس لیے آئے ہو؟ وہ بہانے بنانے لگے، وہ کچھ ایسی ویسی باتیں کرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اے عمیر، سچ کو مت چھپاؤ، تم اور صفوان نے مکہ میں بیٹھ کے سازش کی ہے، میرے قتل کا تم لوگوں نے پلان بنایا ہے۔ عمیر سن کے پریشان ہو گئے، کہنے لگے اے محمد، اس کو تو کوئی نہیں جانتا، یہ بات مکہ میں ہوئی، میرے اور صفوان کے علاوہ کوئی وہاں میں موجود نہ تھا۔ کہنے لگا کہ اللہ کی طرف سے جو خبریں تم کو آتی تھی، تم جو ہمیں سناتے تھے، ہم اس کا انکار کیا کرتے تھے، ہم اس کو جھٹلایا کرتے تھے، یہ خبر تو ایسی ہے کہ ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے، بے شک تم اللہ کے رسول ہو، ایمان لا لیا، اللہ کو قبول کر لیا، اللہ کے نبی کی رسالت مان لی۔ تو معزز حاضرین، اگر بندہ اللہ کی صفت السمیع پر مکمل ایمان لا لے، اس کی زندگی سدھر جائے گی، اس کے اعمال سدھر جائیں گے، اس کی زبان سدھر جائے گی۔ معزز حاضرین، یہ سب ایک تحدید ہے، قسم جس میں اللہ تعالیٰ دھمکاتے ہیں بندوں کو کہ تم اللہ سے مخفی نہیں رہ سکتے، اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، حساب و کتاب تمہارا لے گا۔ اور سننے کی دوسری قسم بندوں کی مدد کرنا، ان کی مشکلوں میں کام آنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون کو علیہ السلام فرعون کے پاس بھیجا کہ جاؤ جا کر کے ان کو ڈراؤ، تو ان لوگوں نے کہا اِنَّا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ يَطْغَىٰ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ۔ کہنے لگے کہ ہمیں ڈر ہے
کہ ہم فرعون کے پاس جا کر کے توحید کی دعوت دیں، تیری عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں، اس کی عبادت کو باطل قرار دیں، ہمیں ڈر ہے کہیں وہ ہم پہ ظلم نہ کر بیٹھے، کہیں ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے۔ تو اللہ نے ان سے کہا لا تخافا، ڈرو مت، اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں سن رہا ہوں، اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہیں سن بھی رہا ہوں، میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو گویا اس میں اللہ تعالیٰ نے اسمع کا جو لفظ کہا کہ میں تمہیں سن رہا ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو سنتا ہے، مشکلوں میں ہمارا وہ ساتھ دیتا ہے، تکلیفوں میں ہمارے ساتھ وہ رہتا ہے۔ اسے پکارنے کی ضرورت ہے، اسے بلانے کی ضرورت ہے، اس سے مانگنے کی ضرورت ہے، اس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، اس پر توکل اور اعتماد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایمان کی کمیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم نہتے ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم بے ایمان ہو جاتے ہیں، ہم غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، غلط طریقے کی ندائیں لگانا شروع کرتے ہیں۔ اگر ہمیں یقین ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، ہماری تمام باتوں کو سننے والا ہمارے ساتھ ہے، تو ہم کبھی یہ نہ کرتے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا جاؤ جا کر کے پکارو، اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہاری باتوں کو سن بھی رہا ہوں اور میں تم کو دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو تمہارے خلاف جو بھی مکر ہوگا میں دیکھ رہا ہوں، تمہارے خلاف جو سازشیں ہوں گی وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ موسیٰ کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہارون کے ساتھ خاص نہیں تھا، یہ کسی نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے ساتھ اللہ ہے، انہیں سنتا ہے، انہیں دیکھتا ہے۔ کمی ہماری طرف سے ہے، کمی ہماری طرف سے ہے، ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہمارے یقین میں کمی ہے، ہماری دعاؤں میں خلوص نہیں ہے، ہمارے اعمال میں اخلاص نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ معزز حاضرین، سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کے واقعات کا ذکر کیا، مختلف نبیوں کی آزمائشوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جیسے ہم نے نبیوں کو ہم نے نجات دلائی، ویسے ہم ان تمام کے تمام مومنوں کو بھی نجات دلائیں گے، ان تمام کے تمام مومنوں کو بھی ہم نجات دلائیں گے۔ ان کی مشکلوں میں ہم ان کے کام آئیں گے، ان کی مشکلوں میں ہم ان کے مشکل کشا بنیں گے، ان کی تمام باتوں کو ہم سنیں گے۔ تو معزز حاضرین، یہ اللہ کا وعدہ اپنی جگہ سچا ہے، لیکن ہم نے اپنے وعدے میں کمی کی ہے، ہم نے اپنے عمل میں کمی کی ہے، ہم نے اپنے ایمان میں کمی کی ہے، جس کی وجہ سے صفت السمیع، سننے والے کی جو صفت ہے، اس پر جو اس کے آثار ہونے چاہیے، اس پر ایمان کے جو اثرات ہماری زندگیوں میں ہونے چاہیے، وہ ہمیں اپنی زندگیوں میں نظر نہیں آتے۔ اور معزز حاضرین، سننے کی ایک اور قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکلوں میں پکارنے والے کو سنتا ہے، مصیبت زدوں کو سنتا ہے، بیماروں کو سنتا ہے، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، مظلوم کی آواز کو سنتا ہے، بلکہ مظلوم کی بد دعا چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو مظلوم، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوا کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قسم کی سماعت ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں کو سنتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، مصیبت زدہ کی پکار کو جب وہ پکارتا ہے تو کون ہے جو اس کی آواز کو سن کر کے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ اس کی آواز کو سن کر اس کی تکلیف کو دور کرنے والا کون ہے؟ اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو لوگوں کی ان پکاروں کو سن سکیں، لوگوں کی ان باتوں کو سن سکیں؟ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سننے والا ہے۔ مصیبت زدہ کو چاہیے کہ اللہ کو آواز دے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ کے نبی سے اللہ نے کہا کہ جب میرے بندے میرے تعلق سے تمہیں پوچھیں تو اے نبی آپ بتا دیجئے کہ میں بالکل قریب ہوں ان سے۔ فإني قریب، اللہ نے کہا کہ میں ان سے بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا پکار لے تو میں اس کی پکار کو سن لیتا ہوں، میں اس کی تکلیف کو سن لیتا ہوں، میں اس کی تکلیف کا کوئی مداوا نکال دیتا ہوں، اس کی مشکل کا کوئی حل نکال دیتا ہوں۔ معزز حاضرین، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث جو سورہ مجادلہ میں اس کی تفسیر میں ذکر کی جاتی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ کہتی ہے کہ مجادلہ والی عورت نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئی۔ ہوا یہ تھا کہ ایک میاں بیوی تھے، ان دونوں ایک لمبی زندگی گزاری۔ شوہر نے بیوی سے انت علی کظہر امی کہہ دیا، وہار کر لیا اس سے
کہ جس طریقے سے میری ماں کی پیٹھ میرے اوپر حرام ہے ویسے تم میرے اوپر حرام ہو کہہ دیا۔ تو وہ عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، اللہ کے نبی کے پاس آئی۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک کنارے میں بیٹھ کر کے آہستہ سے بات کر رہی تھی، آہستہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا واقعہ سنا رہی تھی۔ مجھے تک آواز نہیں آ رہی تھی کیا سنا رہی ہے، مجھے تک آواز نہیں آ رہی تھی کہ کیا بتا رہی ہے، کیا مسئلہ ہے اس کا۔ اللہ نے آسمانوں سے سن لیا، اللہ نے آسمانوں سے سن لیا، آیت نازل کر دی، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آ کر کے اپنے شوہر کے مسئلے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی، آپ سے شکایت کر رہی تھی، آپ کے پاس آ کر کے مسئلہ بیان کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی بات کو سن رہا تھا، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی بات کو سن رہا تھا۔ تو معزز حاضرین، جب اس عورت نے اپنی شکایت اللہ کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے شکایت کو سن لیا اور کہا کہ اس کے شوہر نے جو کام کیا ہے وہ منکر کام ہے، غلط کام ہے، جھوٹا کام ہے، ظلم والا کام ہے، اس سے توبہ کرنے، اس سے رجوع کرنے کا اللہ نے ان کو حکم دیا۔ تو معزز حاضرین، مصیبتوں کے اوقات میں اللہ کو پکارنے والے، اللہ ان کی پکار کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ بالکل قریب ہے۔ فَإِنِّي قریب، اللہ نے کہہ دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، جب میرے بندے تم کو میرے تعلق سے پوچھیں تو میں تو بالکل قریب ہوں، میں تو بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارتا ہے تو اس کی پکار کو میں سنتا ہوں۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ بالکل قریب ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی صفت میں بالکل اکیلا ہے، السمیع ہے، مکمل سننے والا، ہر بات کا سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا، ہر زبان کو سمجھنے والا، ہر حاجت کو سمجھنے والا، ہر طریقے سے مسائل کا حل نکالنے والا، یہ سوائے اللہ کے کوئی اور ذات نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان اسی لیے اللہ نے واجب قرار دیا کہ اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ مانو، اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ مانو، تبھی جا کر کے حقیقی معنوں میں ایمان کی جو صفت ہے یہ ہمارے اندر پیدا ہوگی، اور یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو تو سب سے بڑی طاقت ہمارے ساتھ ہوگی، سب سے بڑی طاقت ہمارے ساتھ ہوگی۔ معزز حاضرین، جب یونس علیہ السلام کو اٹھا کر کے کشتی سے پھینک دیا گیا، مختصر واقعہ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا، قوم کو دعوت دی، قوم کو بلایا، قوم کے لوگوں نے قبول نہ کی، دعوت رد کر دی۔ یونس علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے نکل کے گھر سے چلے گئے، قوم کو چھوڑ کر کے چلے گئے، اللہ کی اجازت سے پہلے قوم سے مایوس ہو کر کے نکل گئے تو آزمائش ہو گئی، کشتی پر سوار ہوئے، کشتی پر وزن زیادہ ہو گیا، کسی کو اٹھا کر کے بالکل درمیانے سمندر کشتی تھی، کسی کو اٹھا کر کے بجائے اس کے کہ پوری کشتی ڈوبے ایک کو سمندر میں پھینکنا تھا، خورا کیا گیا، خورا میں بار بار نام یونس علیہ السلام کا آنے لگا تو اس خورے کے مطابق ان کو اٹھا کر کے پھینکا گیا پانی میں، تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے اپنے پیٹ میں انہیں لے لیا، مچھلی نے ان کو اپنانے والا بنا لیا۔ تو وہاں پر جہاں پر ایک تو سمندر کی تاریکی ہے، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے، رات کی اندھیرا ہے، ایسی حالت میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اللہ کو آواز دی، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے صحیح سالم ان کو نکال دیا، مچھلی نے آ کر کے سمندر کے ساحل پہ ان کو اگل دیا، پھر اللہ نے ان کی صحت کا انتظام کیا، پھر واپس لوٹ کر کے اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ سننے والا، یہ اللہ تعالیٰ جو موت کے منہ سے نکال کر کے دوبارہ زندگی دے سکتا ہے، یہ صرف اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی یہ صفت نہیں ہے، اللہ کے ساتھ اس صفت میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنی صفات میں اکیلا ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، وہ اپنے ناموں میں اکیلا ہے، وہ اپنے کاموں میں اکیلا ہے۔ ایسے اللہ پر ایمان کسی کو نصیب ہو جائے تو یاد رکھے سب سے بڑی دنیا کی دولت اسے مل گئی، سب سے بڑی دنیا کی دولت اسے مل گئی۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم اللہ کے ماننے
والے ہیں، اللہ کو اس کے تمام ناموں کے ساتھ، اس کی تمام صفتوں کے ساتھ ماننے والے ہیں، اللہ کی تمام صفات پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کے تمام ناموں پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس توحید کو حقیقی معنوں میں سمجھیں، اس ایمان کو حقیقی معنوں میں سمجھیں، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کی تمام صفات کو ہمیں اچھے سے سمجھ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے اور ان بہترین ناموں سے اللہ کو پکارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ معزز حاضرین، جیسا ہم نے یہ عقیدے میں جانا کہ السمیع اللہ کی صفت ہے، اور جیسا اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، بالکل اپنے ناموں میں وہ اکیلا ہے، اپنی صفات میں وہ اکیلا ہے، نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کے ناموں میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے۔ اور وہی اللہ ہے جو اس بات کی ندا لگاتا ہے، ہر رات آسمان دنیا پر اتر آتا ہے کہ کیا کوئی ہے مانگنے والا جو مانگ لے اس کی مانگ کو میں سن کے پورا کر سکوں؟ کیا کوئی ہے اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کی مغفرت اس کے گناہوں کو معاف کر سکوں؟ کیا کوئی ہے جو اپنی حاجت رکھنے والا اپنی حاجت رکھے میں اس کی حاجت کو پورا کر سکوں؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بالکل قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بالکل قریب ہے۔ حج کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب صحابہ چل رہے تھے، جب کبھی کسی بلندی پہ چڑھتے، زور زور سے اللہ اکبر کہتے، زور زور سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اللہ کا ذکر زور زور سے کرنے لگے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انکم تدعون سمیعا قریبا، کیا سمجھتے ہو تم کسی ایسے کو پکار رہے ہو جو تم سے دور ہے، جو تم سے غائب ہے؟ تم ایسے کو پکار رہے ہو جو تمہارے ساتھ ہے، تمہارے قریب ہے، تمہیں سنتا ہے، تمہیں دیکھتا ہے۔ تو معزز حاضرین، ہر ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنے والا ہے، ہمیں سننے والا ہے، اسے ہمیں پکارنا چاہیے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں میں کا ایک اچھا خاصا طبقہ اللہ کے علاوہ مشکلوں میں کسی اور کو پکارنے لگا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگا ہے۔ قسم اللہ کی، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو تمام آوازوں کو سن سکے، تمام زبانوں کو سمجھ سکے، حاجات کو پورا کر سکے یا معاملات کو دیکھ سکے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ جتنے مخلوقات ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے لے کر کے جتنے انسانوں کو آپ لے لیں، جتنے فرشتوں کو آپ لے لیں، جس چاہے بندے کو آپ لے لیں، اس کے اندر اگر سننے کی طاقت ہے تو ایک محدود قسم کی طاقت ہے، کمزور قسم کی طاقت ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا، پیدا ہونے سے پہلے اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ بڑے سے بڑے اولیاء کو آپ لے لیں، بڑے سے بڑے پیر و مرشد کو آپ لے لیں، بڑے سے بڑے نبی کو آپ لے لیں، بڑے سے بڑے فرشتے کو آپ لے لیں، ان کی پیدائش سے پہلے وہ نہ کچھ سنتے تھے، نہ سننے کی کوئی طاقت ان کے پاس تھی۔ اور جتنے انسان ہیں ان تمام کو مرنا ہے، مرنے کے بعد سننے کی طاقت ان سے چھن جاتی ہے۔ وہ ان کے بازو اگر کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے، قتل بھی ہو جائے، ان کو نہ سننے کی طاقت ہے، نہ دیکھنے کی طاقت ہے، نہ مدد کرنے کی طاقت ہے۔ سب کے سب کمزور ہیں، سب کے سب کمزور ہیں۔ اور معزز حاضرین، یہ سننا بھی کیسا؟ اپنے درمیان آپ مثال کے طور پہ دیکھ لیں، ہو سکتا ہے اس آدمی کی سننے کی طاقت زیادہ ہو، اس کی سننے کی کم ہو، یہ متوسط سنتا ہو، یہ اونچا سنتا ہو، وہ نیچا سنتا ہو۔ یہ ہمارے اپنے درمیان کمزوریاں ہیں جو ہم جانتے ہیں۔ ہر ایک کو سننے کی وہ طاقت نہیں ہے جو کسی اور کو ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے وہ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ یہ اللہ کی صفت ازلی ہے، وہ ہمیشہ سے سننے والا رہا ہے، ہمیشہ سے سننے والا رہے گا، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ وہی حق رکھتا ہے کہ اسے آپ پکاریں، وہی حق رکھتا ہے کہ اسے آپ پکاریں، اس کے علاوہ کسی اور کو اپنی مصیبتوں میں نہ پکاریں۔ یہ اسلام ہے،
یہ ایمان ہے، یہ فطرت ہے، یہ اللہ نے اسی نیچر پہ انسان کو پیدا کیا ہے کہ وہ اسی کو پکارے گا جو ہر ایک کی سنے گا، ہر زبان کو سمجھے گا، ہر حال میں سنے گا، دور ہو کے نزدیک ہر مسئلے کو سمجھے گا، ہر مسئلے کے حل نکالنے کی طاقت رکھتا ہو، ایسا سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں رکھتا۔ معزز حاضرین، جتنے اولیاء ہوں گے یا جتنوں کو غیر اللہ کے طور پہ لوگ پکارتے ہیں، اگر زندہ ہیں تو سنیں گے تو محدود سنیں گے، ہو سکتا ہے کہ ایک دو زبانوں کو سمجھ لیں، کئی زبانیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی، کئی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ صرف اتنا سمجھتے ہیں جو انہیں پتا ہوتا ہے، وہ کہاں سے کسی اور کی سن پائیں گے، کہاں سے کسی اور کی سن پائیں گے؟ تھوڑی دور بیٹھ کے آپ بات کریں وہ سن نہیں پاتے، دیوار کے پیچھے سے بات کریں وہ جان نہیں پاتے، سن نہیں پاتے، تو ایسوں کو کیوں پکارا جائے؟ ایسوں کو کیوں پکارا جائے؟ اور انسان کے مر جانے کے بعد، اس کے قبر میں دفن ہو جانے کے بعد، جس کو اپنا احساس نہ ہو، جو اپنے حساب و کتاب میں لگا ہو، منو مٹی کے اوپر سے کوئی اوپر سے پکارے، کون اس کو سنانے والا ہے؟ سننے کی کوئی طاقت اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو اسے سنا سکتا ہے، اللہ کی صفت آپ اسے دے کر کے اسے آپ پکاریں، وہ سن نہیں پائے گا، وہ سن نہیں پائے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، یہی اللہ کے ناموں میں شرک ہے، یہی اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا السمیع نہیں ہے، یہ قبر والا بھی السمیع ہے، وہ فلاں پیر بھی السمیع ہے، وہ فلاں شخص بھی السمیع ہے۔ یاد رکھیں، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ صرف اللہ کی ذات السمیع ہے، اس کے علاوہ کوئی السمیع نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی تمام زبانوں کو، تمام باتوں کو، تمام حالات میں، ہر حال میں سننے والا سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ہے۔ معزز حاضرین، کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ بڑے سے بڑے نیک اولیاء بھی کیوں نہ ہو سمجھ نہیں پاتے، سمجھتے ہیں تو کچھ کر نہیں پاتے، ان کی طاقت نہیں ہوتی، تو ایسے کو کیوں اللہ کے علاوہ پکارا جائے؟ معزز حاضرین، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اپنے ایمان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، اپنے ایمان کو صحیح راستے پہ لگائیں، اپنے عقیدے کو درست کریں۔ سوائے اللہ کے کوئی ذات نہیں سننے والی ہے۔ انسان سنیں گے اپنی محدود طاقت میں، اپنی محدود طاقت میں سنیں گے۔ لے اللہ کے نبی علیہ السلام کو، نبی کریم علیہ السلام اپنی زندگی میں اپنی سب سے چہیتی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سازشیں کی گئی، ان کے خلاف سازشیں رچی گئی، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلا۔ نبی کریم علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ کے نواسوں کو شہید کیا گیا، انہیں پتہ نہیں چلا، اللہ کے نبی نے کوئی مدد نہ کی۔ یہ سب کیا بتاتا ہے؟ یہ سب کیا بتاتا ہے؟ کہ انسان دنیاوی زندگی میں جتنی اس کی محدود طاقت ہے اس حد تک سن سکتا ہے، اس حد تک کر سکتا ہے، بالکل کمزوری کے ساتھ۔ انسان کی کیا طاقت، اس کے سننے کی کیا طاقت، اس کے بولنے کی کیا طاقت اللہ کے مقابلے، اللہ کی عظمت کے مقابلے، اللہ کے اسماء و صفات کے مقابلے۔ تو معزز حاضرین، اللہ کے برابر کسی کو نہ ٹھہرائیں، اللہ کی صفات کسی اور کو نہ دیں، اللہ کا نام کسی اور کو نہ دیں۔ وہی اکیلی ذات ہے جو ہر حال میں سنتی ہے۔ آپ دل میں کوئی بات رکھیں وہ اسے جانتا ہے، آہستہ سے بولیں وہ اسے جانتا ہے، کان میں سرگوشی کریں وہ اسے جانتا ہے، چیخ کے آپ بولیں وہ اسے جانتا ہے، سب کے درمیان بات آپ پھیلائیں وہ اسے جانتا ہے، دلوں میں کچھ چھپا کے رکھیں وہ اسے جانتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ ہر آواز کو وہ سنتا ہے۔ اندھیری رات میں کالی چٹان پر چیونٹی کے چلنے کی آواز کو سننے کی اسے طاقت ہے، وہ اس کی آواز کو، اس کے پیروں کی چاپ کو وہ سنتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اس اللہ سے کبھی دور نہ جائیں، وہ اللہ بہت آپ سے قریب ہے، وہ اللہ بہت آپ سے قریب ہے۔ اس کی صفات، اس کی خاصیات کبھی کسی اور کو آپ نہ دیں، کبھی کسی اور کو آپ نہ دیں۔ اللہ کو آپ کی غلطیاں مقبول ہیں، آپ غلطی کر جائیں، آپ سے گناہ ہو جائیں، آپ گانے گائیں، فلم دیکھیں، نعوذ باللہ اللہ محفوظ رکھے، زناکاریاں ہونے لگیں، چوریاں کرنے لگیں، دھوکہ دھڑی کرنے لگیں، یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کی صفت آپ نے اٹھا کر کے کسی اور مخلوق کے حوالے کر دی، اللہ کی عبادت کو آپ نے کسی اور کے حوالے کر دیا۔ جس اللہ کو پکارنا عبادت ہے، جس اللہ کو سنانا عبادت ہے، وہ آپ کسی اور کو سنانے لگیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے جو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جب تک کہ بندہ توبہ کر کے نہ مرے، جب تک کہ بندہ اپنی اصلاح کر کے نہ
معزز حاضرین، اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو سدھاریں، کبھی زندگی میں شرک نہ کریں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندے، اگر تم سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ بھر کے میرے پاس لے کے آؤ تو میں سمندر کے جھاگ کے برابر مغفرت تمہارے پاس لے کے آؤں گا، شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ کبھی تم نے شرک نہ کیا ہو، شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ کبھی تم نے شرک نہ کیا ہو۔ محمد علیہ السلام کی سفارش قیامت کے دن حق ہے، وہ ملے گی ضرور، لیکن اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے وہ سفارش قیامت کے دن اٹھا کے رکھی ہے، یہ اسی کو نصیب ہوگی جس نے اپنے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ تو معزز حاضرین، اللہ پر مکمل یقین رکھیں، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں، اسی کو السمیع مانیں، وہی سننے والا ہے، کوئی اور سننے والا نہیں ہے، اس کا سننا محدود ہے، اس کا سننا کمزور ہے، اس کا سننا ایک وقت سے ایک وقت تک ہے، اس کا سننا ایک مخصوص زبان میں ہے، اس کا سننا ایک مخصوص آواز کے ساتھ ہے، فریکوینسی اونچ نیچ ہو جائے تو سنائی نہیں دیتا۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کی صفت کو اللہ کے ساتھ خاص کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی تمام صفات پر ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کے تمام ناموں پر ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اللہ اسی عقیدے کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے اور اسی ایمان کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے، اللہ ہمارے ایمان کو اور مضبوط فرمائے۔ ہر وہ چیز جو ہمارے ایمان کو، ہمارے عقیدے کو کمزور کرنے والی ہو، ان تمام سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم میں جو غلط فہمیوں کا شکار ہیں، جو کسی غلط سازشوں کا شکار ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں سے ان غلط فہمیوں کو دور فرمائے، انہیں ان کے اپنے رب کی طرف لوٹائے، ان کے اللہ کی طرف لوٹائے جو اپنی ذات میں، اپنے اسماء میں، اپنے صفات میں اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، توحید پر زندہ رکھے، موت دے تو خاتمہ بالخیر فرمائے، کلمہ توحید پر ہماری روح قبض کروائے، اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون